ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 208، آیت نمبر 208۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مختلف زاویوں سے انسان کو ہدایت دیتا ہے، حقائق بتاتا ہے، اور چاہتا ہے کہ انسان ان حقائق کی روشنی میں اور ان ہدایات کے سبب اپنی زندگی کو اس انداز میں رکھے کہ وہ ایک اچھے معال پر پہنچ جائے، ایک اچھے نتیجے پر پہنچ جائے، اور اس کی زندگی ضائع نہ ہو۔ سودا اس کا زندگی کا، جو یہ زندگی کا سودا کر رہا ہے، یہ کسی اچھے نفع مند نتیجے پر پہنچے۔ اس لیے مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلی 2-4 آیات میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ شروع تو ویسے یہ ذکر حج کے آخری ایام سے ہوا تھا کہ وہاں لوگوں کی 2 قسمیں کر دی تھی۔ لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بس اسی پرلی اور قریبی زندگی اور پہلی زندگی کے لیے ہی سب کچھ مانگتے ہیں، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے ساتھ ایسے ہے جیسے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس انداز میں وہ بس ادھر ہی گر جاتے ہیں اسی قریبی زندگی کے حوالے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ اپنی حکمت و دانائی اور قدرت و علم اور مالکیت کے بنیاد پر ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی نصیب فرما، آتنا فی الدنیا حسنۃ، ارلی اور پہلی زندگی میں بھی اچھائی دے دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے دے کہ تو ہر کام پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے، تو ہماری ترتیب ایسے دے سکتا ہے، ہم چاہتے ہیں
اللہ بھی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اور اپنے چاہنے کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے۔ اس کے بعد دو گروپ علیحدہ علیحدہ ان کی نفسیات ذکر کی۔ ایک وہ گروپ جو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی طرز میں وہ بڑی اونچی باتیں اور اونچے کام اور اونچے سلسلے کہ حتیٰ کوئی بھی بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے کہ یار زندگی ہے تو یہ ہے، بات ہے تو یہ ہے۔ تو یہ قسم کے لوگ خدائے کریم نے فرمایا کہ یہ حیات دنیا سے مربوط ہوتے ہیں، اور یہی الد خصام ہوتے ہیں۔ یہ الد خصام جو کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کا چپکاؤ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہر اس کام کی نفی کرتا ہے جو اس کی دنیا میں رکاوٹ بنے، جو اس کی آزادی اور اس کی یہ جو قریبی زندگی کی کھل ہے، اور اس میں وہ اپنی آزادانہ حرکتیں کر سکتا ہے، اس میں جو بھی رکاوٹ ہو تو وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اور دین بھی تو یقیناً معنی دین کا یہی ہے کہ یہ حد و حدود بتاتا ہے اور انسان کے لیے کچھ فریم اور ایک خاص قسم کی محدودیت بتاتا ہے۔ آزاد نہیں ہوتا ہے بندہ خدا کا بندہ بن کے جو رہے تو وہ مرضی کے مطابق زندگی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ خدا کے مطابق زندگی کرنا پڑتے، تو وہ بندہ پھر اس کو برا سمجھتا ہے اور یہ الد خصام بن جاتا ہے وہ۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ کیسا ہے؟ وہ ہے جس نے من تن دھن اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، وہ اصلاً اس لیول کا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ جب خود کو بیچ دیا ہے تو جو اس سے متعلق چیزیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ جب انسان زندگی کسی کے لیے دینا چاہتا ہے تو اگر گھر دینا پڑے، اگر کام دینا پڑے، اگر وقت دینا پڑے، اگر اور سلسلے جو اس سے مربوط ہیں اور اس کی ملکیت میں ہیں ان کو بھی قربان اور نچھاور کرنا پڑے تو اس کے لیے کیا رکاوٹ ہو؟ تو یہ دوسرا گروپ ہے۔ اب خدا ان دو گروپوں کے ذکر کے بعد مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ اصلاً آپ اگر دین میں آنا چاہتے ہیں تو دین میں آنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح آپ دین میں آئیں کہ آپ کو یہ اس گروپ کی طرف یا اس طرح آپ کہیں پھنس نہ جائیں، یا ایک ایسی چیز پیش نہ آئے کہ آپ مشکلات کا شکار ہو جائے۔ تو یہاں خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، 208 آیت میں تمام ایمان لانے والوں کو خطاب ہے۔ اب ناس سے نکل آئی یہ بات، اب تمام لوگوں میں جو دو گروپ اللہ نے کیے تھے نفسیاتی طور پر وہ نہیں، اب ایمان لے آنے والوں کی بات ہے۔ ایمان تو لے آئے ہیں، مان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکے ہیں، اور عملاً بھی کچھ نہ کچھ شامل ہیں، کیونکہ ہم پہلے شاید کسی نشست میں یہ عرض کر چکے ہیں آیت کے مطابق۔ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے کہا آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ اسلام لے آئے ہیں۔ تو ایمان کا جو درجہ ہے وہ اسلام کے بعد ہے، یعنی لیکن ابھی گنجائش ہے، شروع کیا ہے انہوں نے، عمل بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن خدا کریم ایمان کی ایک خاص کیفیت انسان سے مانگ رہا ہے کہ جب ایمان لانا ہے تو اس انداز میں مومن ہو تاکہ آپ کسی قسم کے حادثے کا اور ضلالت کا، گمراہی کا اور راستے سے پھسلنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ،
اے ایمان لانے والو سلم میں داخل ہو جائیں کافتن، کافہ کے انداز میں۔ اب یہ کیونکہ لفظ ایسے ہیں جن کی تشریح تھوڑی چاہیے، اس لیے ابھی یہی سنیں اور پھر آپ کو یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی یعنی یہ ایک عمومی روش ہے بہت سارے مفسرین میں کہ بس پچھلی تفسیر دیکھی یا پچھلا یا یہ ہے کہ جو لفظ ذہن میں ہے اسی کو، جو معنی ذہن میں ہے اسی کو لکھ دیا، یہ کہ تھوڑی سی اس لفظ کی تفصیل میں یا اس کو صحیح پرکھ کے دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ ابھی آپ کو بالکل واضح عرض کروں گا کہ کیسے یہ ادھر ہوا پڑا۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم کیا ہے؟ خود سلم کے بارے میں بھی مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اس کا معنی ہے کسی نے کہا کہ اسلام میں داخل ہوں، کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ ایمان میں داخل ہوں، اور کسی نے کہا ہے کہ امن میں داخل ہوں، امن اور آشتی میں داخل ہوں، یعنی جنگ اور جہاد اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ امن بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کا معنی کیا ہے۔ سلم قرآن میں سلام اور سلم کا لفظ جو ہے، خود اسلام کا لفظ بھی، حتیٰ یہ سب کے ساتھ وہ جو انسان اندرونی طاعت کا ایک انداز ہوتا ہے یا اندرونی طاعت کی کیفیت، یعنی انسان جب بالکل مطیع ہو، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا صرف بندگی خدا ہو کہ میں نے کھانا ہے تو وہ جو اللہ نے اجازت دی ہے، سونا ہے تب جب اللہ نے اجازت دی ہے، جانا ہے وہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، کرنا ہے وہ جو اللہ نے اجازت دی ہے، رکنا ہے وہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی زندگی کا سارا کام ہی بالکل طاعت پر مبنی ہو۔ اس طاعت کو کہتے ہیں سلم۔ اسلام یعنی اسلم یسلم، اسلام یعنی طاعت کو اپنانا، اسی طاعت کو اپنانا، اسی طاعت کو اپنے لیے لے لینا کوشش کر کے۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ جب ایمان لائے ہیں اے مومنین تو طاعت میں داخل ہو جائیں، اور وہ بھی کس انداز میں؟ کافتن، کافہ کے انداز میں۔ کافہ کا مطلب ہوتا ہے یہ کافافہ، باب ہے کافہ کا، کیا؟ کافافہ۔ کافافہ کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ کے انداز میں۔ کافافہ یعنی روکا، اس نے روک لیا، روکا۔ قرآن میں یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لیں۔ یا خدا کریم اور جگہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی آیات بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کافافہ کا معنی پتہ چل جائے۔ کافافہ، اور پھر اس سے کیا بنے گا؟ اس میں فاعل کیا بنے گا؟ کافف، اور مؤنث کا پہلا صیغہ بنے گا کافہ، کافتن، کاففن، کاففان، کاففون، وہ کافف جو ہے وہ کاف بن جائے گا، کاف، پھر کافتن بن جائے گا، اور یہ اسی کافتن، اسی انداز کی ہی گفتگو ہے کہ وہی، یعنی رکاوٹ کے انداز میں آپ اطاعت کو اپنائیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس انداز میں مطیع بنے کہ جو کسی قسم کی غیر اللہ کے حوالے سے کوئی بھی
بات ہو تو اس کے سامنے کیا بن جائے؟ وہ آپ کا ایمان رکاوٹ بن جائے، یعنی پکے پیڑے مومن بنے۔ خوف، جیسے میں یہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں، مثلا یہ ہے کہ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ یا اور ہے کہ جیسے یہ آیت سنیں، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، ان کی طرف دیکھو تو جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو یہاں بھی کفو کا کیا معنی یہ لیا گیا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں جیسے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ تو کفا یہ بمانے رکاوٹ بنا، یعنی آپ اس انداز میں طاعت میں داخل ہوں کہ وہ طاعت رکاوٹ بن جائے کسی قسم کے غیر اللہ کے طاعت سے۔ یعنی صرف یک طرفہ نہیں ہے کہ آپ طاعت خدا تو کر رہے ہیں لیکن غیر اللہ کی طاعت بھی آ جاتی ہے درمیان میں۔ وہ بات بھی آ جاتی ہے جو غیر اللہ کی ہوتی ہے، جو آپ کی اپنی ہوتی ہے، جو کسی اور، یعنی کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی چیز ایسی بن جاتی ہے کہ جو اللہ کی طاعت سے رکاوٹ، بلکہ آپ ایسی طاعت اپنائیں جو یہ خود طاعت رکاوٹ ہو کسی بھی غیر کی اس سے، کیونکہ آیت کا آخر یہی بات دوسرے انداز میں کہ یعنی اگر یہ کافتاً آپ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ اسی آیت یعنی اس سے اگلی آیت کے اس میں موجود ہے، اس لیے اس کا معنی بہت آسانی سمجھ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ معنی ہے اس کا اصلی، جو قرآن کی دوسری آیات کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعت میں داخل ہوں اور وہ بھی ایسے پکے پیڑے کہ کسی اور کی طاعت کی طرف رخ جائے ہی نہیں، کسی اور کی بات ماننے کی طرف جائے نہیں، یا کوئی چیز بھی اس طاعت میں رکاوٹ نہ بنے، یہ خود طاعت سب چیزوں سے رکاوٹ بنے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ قرآن کی دوسری آیات کے مطابق میننگ۔ لیکن یہاں جو ہے اس کا معنی تفسیروں میں یہ جو دو چار میرے سامنے اس میں لکھا ہوا ہے سب کے سب، اے ایمان لانے والو تم سب کے سب۔ کافہ کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ سب کے سب، یعنی یہاں معنی کافیتاً والا کر دیا ہے۔ کافیتاً جیسے ہوتا ہے کفا، کاف فا یا، جو باب ہے کفا یکفی، کافیتاً یعنی سب، ہر چیز پوری ہو، کافی ہو، اس انداز میں معنی کر لیا ہے۔ اور دوسروں نے بھی لکھا ہے اس کا معنی جماعت ہے، یعنی دوسری تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے جماعت، یہاں لکھا ہے سب کے سب، حالانکہ یہ کافتاً ہے، اس کا معنی اصلاً یہ نہیں ہے، اور داخل ہونا ہے اس میں، کس میں؟ سلم میں، طاعت میں۔ تو یہ دو معنی آپ توجہ رکھیں، قرآن میں وہ لفظ بھی استعمال ہوا پڑا ہے، اس میں بھی ہے، خدا کریم نے کتنی جگہ پہ کفا باللہ شہیدہ، جیسے کفا باللہ شہیدہ، اور اسی طرح اور کئی جگہ پہ دوسرے اس میں بھی وہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں انہوں نے اس انداز میں اس کو استعمال کیا ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ کو اس کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد مومنین کے لیے ایک دعوت عام ہے کہ وہ بلا استثناء سب کے سب امن اور سکون اور صلح اور آشتی کے دائرے میں داخل ہو جائیں، یعنی اصلاً اس باب میں ہی نہیں ہے، پچھلی آیات کے ساتھ تعلق اس کا بن ہی نہیں رہا ہے، یہ اصلاً جنگ اور جدال اور صلح اور آشتی اور امن کی بات کر، یعنی اس طرف لے گئے ہیں،
سلم کے معنی کو بھی اس طرف لے گئے ہیں، اور وہ معنی جو کہ قرآن میں ہر جگہ ہو سکے سلم کا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ ادھر لفظ کا ایک لفظ کو ادھر یہ معنی لے لیں، ادھر وہ معنی لے لیں، تیسری جگہ ایک اور معنی لے لیں، جیسے ابھی انہوں نے کیا ہے۔ ابھی یہی کہ ایک جگہ معنی وہ جہاں یکفو ایدیہم عنکم کہا ہے، یا کفا ایدیہم عنکم یا کفو ایدیکم جہاں استعمال ہوا ہے، تو وہاں انہوں نے رکاوٹ کا معنی کیا ہوا ہے سب نے، لیکن یہاں آ کر کافا کا معنی کیا کیا ہے؟ اس طرح کیا ہے، یعنی سب کا سب کر دیا، جماعت کا معنی کر دیا۔ خوب بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، اور شاید یہ وہ آیت سن کے کہ ولولا نفر من کل فرقۃ، ایک آیت کا اول کیا ہے آپ، ما کان للمؤمنین ان ینفروا کافتن لینفروا کافتن، ما کان للمؤمنین لینفروا کافتن، مومنین کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ سارے کے سارے چلے جائیں، ادھر یہاں معنی کافہ کا یہ کیا ہے، تو اس سے نتیجے میں یہاں بھی وہی جماعت کا معنی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں جماعت کا معنی یعنی سارے کے سارے امن اور آشتی میں، یہ جیسے کر رہے ہیں کہ امن اور آشتی میں داخل ہو جائیں اکٹھے سارے کے سارے، یعنی کوئی بات آپ کو اس سے کچھ معنی سمجھ آتا ہے؟ اصل معنی ہی نہیں بنتا ہے، کیسے بھائی سارے کے سارے داخل ہو جائیں ایمان اس میں امن اور آشتی میں؟ مثلا کچھ اس کی بیرونی تصویر بھی تو ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھ آئے، مثلا فرض کریں کب جو مسلمان سارے کے سارے داخل ہوئے ہیں یا داخل ہوں تو کس طرح ہوتے ہیں، جو اللہ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ سارے کے سارے داخل ہوں، تو ایک یعنی معنی بن بھی نہیں رہا ہے اس طرح کا صحیح جوڑ والا اور صحیح۔ تو سمپل جو خدا کریم نے جیسے کہ پکی آیات بتائی ہیں اور مان کیے ہیں، آیات اور الفاظ سے معنی لیے، سلم کا معنی ہوتا ہے طاعت، جو کہ اسلام میں بھی ہے، اور یہی طاعت والا معنی سلم کا ہر جگہ استعمال ہوگا، جہاں بھی مادہ استعمال ہوگا سین لام میم کا قرآن میں، تو وہاں یہی معنی ہوگا، سلم کا ہی طاعت والا معنی ہی ہوگا، ایک ہی لفظ ایک ہی معنی ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا معنی لینے کا کیا گیا ہو کہیں تو حتماً وہاں قرینہ واضح قرینہ ہوگا۔ تو یہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ کافافہ کے باب سے ہے یہ کافتن، پس طاعت میں داخل ہونا ہے بالکل ایسے کہ جو رکاوٹ ہو، یعنی اس انداز میں نہیں کہ رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ایمان بھی لے آئے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی اطاعت کافہ نہیں ہے، یعنی پھر دوسروں کی بھی سلسلے اس میں آ جاتے ہیں، خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، دوسروں کی بھی مان لیتے ہیں، ہم کلاسیوں کی مان لیتے ہیں، معاشرے کی مان لیتے ہیں، ویسے تو آپ اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ایک پروگرام ہے، ایک تقریب ہے، اور اس میں سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں تو آپ بھی جو ہے شامل ہو جائیں، تو یہ اس طرح کا ایمان نہیں چاہیے اللہ کو، ایسا ایمان چاہیے جس میں کافہ ہو، رکاوٹ ہو دوسرے کسی کے دخل سے۔ اب اس کے وضاحت کرتا ہے، اللہ ہے ایسے کلام نہیں کہتا ہے، فوراً کہا، اور اس کا تعلق ان کی باتوں سے جو دوسرے مفسر ہیں ان کی باتوں سے بھی دیکھیں کہ بنتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی یہاں شیطان ہر لمحے ہر جگہ آپ کو آ کر کیا کرے گا، اللہ کی طاعت میں جو آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ کیا کرے گا، اپنے راستے دکھائے گا کہ یہ کر لو، یوں کر لو، اس طرف بڑھ جاؤ، یہ کام کرو تمہارے فائدے میں ہے، اس طرح تم اپنی بات منوا سکو گے، اس طرح کر لو، یا اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس طرح تمہیں اچھا لگے گا، یہ کام کر لو۔ تو شیطان اپنے پلان ہر وقت کیا کرتا ہے، انسان کے سامنے رکھتا رہتا ہے۔ تو جو بندہ کافہ ہوگا
اس نے اپنی اطاعت خدا کے آس پاس میں کیا بنایا ہوا ہے؟ حصار بنایا ہوا ہے، شیطان کے خطوات کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور جو کافہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت تو کر رہا ہے لیکن اس نے اپنے آس پاس میں کافہ کا حصار نہیں لگایا ہوا۔ شیطان آتا ہے، اس کو بار بار بتاتا ہے تو وہ شیطان کی بھی مان لیتا ہے، ادھر اللہ کی بھی مان رہا ہے، ساتھ شیطان کی بھی مان لیتا ہے، تو وہ کافہ نہیں ہے، پھر وہ خطرے میں ہے۔ پھر شیطان کی ایک مانی، پھر دوسری مناتا ہے، پھر تیسری، اور پھر آپ کو بالکل ہی پٹڑی سے کنارے لگا دیتا ہے اور راہ مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کیوں اے اللہ کیوں نہ اس کی بات مانے؟ فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے بندگان خدا شیطان آپ کا عدو مبین ہے، وہ ایسا دشمن نہیں ہے کہ جس کو مشکل و سمجھنا، وہ بہت واضح دو ٹوک اور اعلان کر کے جس نے دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، شیطان نے اللہ کے ساتھ بالکل ایک ملأ عام میں ایک معاہدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، پھر میری کارکردگی دیکھ، کسی کو جنت کی طرف جانے ہی میں نے نہیں دینا، تیری بندگی کی طرف کسی کو آنے ہی نہیں دینا، اور وہ اس اعلان کردہ دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اچھا، یہ ہو گئی بات، اللہ نے اپنی بات پوری تقریباً بتا دی کہ ایمان لے آئے ہو تو اس انداز کا ایمان رکھو کہ اس میں خلش پیدا نہ ہو، خرابی نہ ہو، حصار لگا لو اس کے آس پاس میں کہ میں نے کسی اور کی نہیں سننی۔ اور شیطان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ اس میں خلش ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد یہ تو تھی بات مثبت انداز میں، اور یہ کہ بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی سزا اور جزا کے اعلان کے، صرف سمجھانے والی بات ہے۔ اب دوسری جو بعد والی آیت ہے اس میں خدا کریم نے تھوڑی سی دوسرا پہلو جو انسان اکثر مانتا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تم اگر پھسلے تو پھسل کر کدھر گرو گے وہ جگہ بھی بتا دیتے، پھسل کر سیدھے کدھر جانا ہے۔ جو آدمی مین شاہراہ سے پھسل جاتا ہے تو پھر وہ کدھر جاتا ہے؟ کسی کھائی میں، کسی خرابی میں، کسی درخت کو جا لگتا ہے، کسی اور جگہ جا گرتا ہے، تو راستے سے جو ہٹ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی نقصان میں ہی پڑتا ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں آیت نمبر 209 میں، خدا کریم فرما رہے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر آپ پھسل گئے، یہ زلالہ اس کا معنی ہے کہ راستے سے آپ ہٹ جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، ڈائیورژن لے لیں، وہ جو صراط مستقیم ہے اس سے کیا ہو جائیں؟ ہٹ جائیں، پھسل جائیں۔ من بعد ما جاءتکم البینات، اب جب کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، اللہ کے راستے پہ چل چکے ہیں، اب پھر بھی آپ نے اگر حصار اپنے آس پاس میں قائم نہ کیا، کافہ نہ لگایا، تو آپ کے پھسلنے کے چانس ہیں۔ تو یہاں اللہ آپ کو یہ آگاہ کر دیتا ہے کہ اگر آپ پھسلے تو پھر یہ ابھی سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کدھر جانا ہے، آپ کو کیا نقصان ہوگا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، آپ کو یہ بینات اور اتنی روشن مثالیں اور دلیلیں آپ کے ہوتے ہوئے جن کی بنیاد پر آپ مسلمان ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر آپ اپنے راستے سے پھر بھٹکتے ہیں، ہٹتے ہیں، پھسلتے ہیں، تو پھر آپ جان لیں کہ اللہ بھی بڑا ہی قادر ہے۔ فَاعْلَمُوا،
یہاں درمیان میں فَعَلَمُوا لگا دیا، یعنی یہ اچھی خاصی جگانے والی باتیں ہیں، دھیان کرانے والی باتیں ہیں کہ فَعَلَمُوا، تو آپ جان لیں کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ کیا ہے؟ عزیز حکیم۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بڑی دلچسپ آپ کی صورتحال، کہ دیکھیں مفسرین کرتے کیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے۔ اور ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو اسلام سے ایک درجہ آگے ہوتے ہیں، یہ کچھ عمل بھی کر چکے ہوتے ہیں، اور ایمان اسلام کے بعد ان کے دل میں بھی ایمان داخل ہو چکا ہوتا ہے، تب ان کو ایمان والے کہتے ہیں، وَإِلَّا تو وہ تو اسلام والے ہوتے ہیں۔ ان کو خطاب ہے، تو ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کس میں داخل ہو؟ طاعت میں داخل ہو۔ تو یہ تو بڑی ایک تھوڑا سا سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا، وہ ہیں ہی ایمان والے، ایمان والے ہوتے ہوئے پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، یا ایمان کو کیا کریں، آپ کی طاعت پوری نہیں ہے۔ تو یہاں مفسرین کا یا مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جن کا شوق یہی ہے کہ کیا کریں، ہر بات کو یا تو کافروں کی طرف لے جائیں یا پھر ان کو منافق بنا دیں۔ یعنی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے تو ہو ہی نہیں سکتی، پہلے معنی اس کا غلط کرتے ہیں، پھر جو ہے اس کو جوڑنے کے لیے ایک اور توجیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں بات یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، ایک تفسیر والے لکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی حیرانگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کافہ سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کافہ کے معنی جماعت کے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جماعت داخل ہوں آپ، کس میں؟ امن و راشدی میں، امن و راشدی میں داخل ہو۔ یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ امن اپنائیں سارے کے سارے، یوں کہہ رہی ہے اس کے مطابق۔ اچھا، قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی یہ اسی شکل میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ یہ خطاب ہے کن کو؟ کہتے ہیں کہ خطاب اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے عام یعنی تمام مسلمانوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا جو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کو بھی دیکھیں، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ یہ روئے سخن ان منافقین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ کن کو خطاب کر رہا ہے؟ منافقین کو خطاب کر رہا ہے۔ یعنی کتنی شرماور بات ہے، اور کتنے یعنی یہ مفسرین کی اتنی ڈھٹائی، یا یوں کہیں کہ یا تو ان کے اندر کوئی پروگرام ہے ذہن میں اور اس کے مطابق وہ یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بھی اگر ہم کہیں کہ یہ منافقین کو خطاب ہے تو پھر بات کدھر چلی جائے گی؟ پھر تو ہر یا ایھا الذین آمنوا میں ہم کیا ہے، ہمیں شک کرنا چاہیے کہ یہ منافقین کو خطاب ہو سکتا ہے، تو پھر مومنوں کو کب خطاب ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ روئے سخن ان منافقین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا ہے۔ ان سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ سچے اور پکے اہل ایمان کی طرح تم بھی اللہ اور رسول کی اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، کافہ کا معنی جو ہے نا، بعضوں نے یہ کیا ہے کہ جماعت یعنی سارے مومن داخل ہو جائے، اور بعض نے کہا ہے کہ تم سارے کے سارے، یعنی تم ایک بندہ سارے کا سارا دین میں داخل ہونا، ایسے ادھورا داخل نہ ہونا۔ یہ معنی کہ معنی ادھر پھر بھی کافہ کا معنی سارے کا سارا ہی کیا ہے۔ اس ہدایت کی وجہ سے، اس کی ہدایت کی وجہ کیا ہے؟ اے اللہ تو اس طرح مومنوں کو کیوں یہ ہدایت دے رہا ہے، یا ان کو یہ جو جن کے یہ کہہ رہے ہیں منافقوں کو، تو اس ہدایت کی وجہ یہ ہے کہ ان منافقین کی وفاداری تقسیم تھی۔ کیسے تھے یہ؟ ایک طرف تو حضرت پر ایمان کے مدعی تھے اور اسلام کی حمایت کا دم بھرتے تھے، اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین کے ساتھ بھی ان کا ساز باز تھا۔ لیکن کہاں سے بات
کدھر لے گئے خواہ مخواہ۔ خود مومنین کو اللہ جو ہے خطاب کہہ رہا ہے اور ان کو کہ بھائی دھیان کرنا، آپ ایمان تو لائے ہیں، ایمان پر چل بھی رہے ہیں، لیکن خطوات شیطان جو کہ عدو مبین ہے وہ آپ کا پیچھا کرے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کافتن داخل ہوں، یعنی اپنے آس پاس میں ایک حصار لگا لیں کہ آپ نے غیر اللہ کی سننی ہی نہیں ہے، آپ نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، آپ نے پکے قدموں کے ساتھ اللہ کی طاعت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ بندگان خدا جن کو شوق ہے کہ بھائی ہر آیت جو ہے نا، جس آیت میں بھی تھوڑی سی کوئی ماڑی بات ہو وہ کدھر نسبت دینی ہے، یا کافروں کی طرف یا منافقین کی طرف، کہ یہ بھائی منافق تھے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ اس طرح کیوں اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہر چیز کو جیسے کہ بھائی وہ معصوم تھے، بھائی پہلے دن وہ جیسے آئے تو اسلام میں ان کا آنا سٹیپ بائی سٹیپ تھا، آہستہ آہستہ، جیسے کہ انسان کا ایمان درجات ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ انسان اپنے ایمان کو پختہ اور بہتر کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان کو بہتر اور پختہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور اپنے آس پاس میں حصار قائم کریں۔ اچھا، یہاں خدائے کریم یہ جو 210 نمبر آیت ہے اس میں یوں فرما رہا ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں وہ تو بات خدا کہ مومنوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اس طرف جو ہے توجہ رکھیں کہ اپنے ایمان کو مستحکم بنائیں، اور اس طرح نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے شیطان کے سلسلے آپ کو بھٹکا دیں۔ ظاہراً ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس آیت کو حل جنفرون 210 کو اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔